جب یہ اس طرح کی ترامیم کی جاتی ہیں تو پہل کوشش کی جاتی ہے ان لوگوں سے جو اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں وہ سوسائٹی میں اس انداز سے بہیو کرتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو رہا ہے. اور آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ سنا ہے جو وکیل صاحبان جا رہے ہیں تو ان کو بڑا احترام کر رہے ہیں, بڑی کوشش کر رہے ہیں. وہ ایک لمحے کے لیے آپ کے مقصد کو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی ایڈمنیفیکیشن ہو جائے, وہ ایڈمنیفائی ہو جائیں, وہ سرٹیفائی ہو جائے سوسائٹی میں. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی تو جو لوگ لا رہے تھے اس وقت بڑے ہیپی تھے, ہاں جی 26ویں آئینی ترمیم ہوگی, ہم نے یہ کر لیا, یہ امینڈمنٹ کر دی, اور جج صاحبان بھی کہتے تھے ٹھیک ہے جی, ٹھیک معاملات چل رہے ہیں. اب جب بائفرکیشن ہوئی ہے اب ان کے سر پہ بھی ڈنڈا پڑا ہے. ان کو بھی اب احساس ہوا ہے کہ ججی کہاں گئی, جج کا لیول کہاں گیا, جج کون سا رہے گا, کون سا کس صوبے میں جائے گا, کون سا کس صوبے کے آخری حد میں جائے گا, تو کون سا جج رہے گا, کون سا جائے گا. یہ پسند ناپسند ان کی ہوگی جو اس وقت اپنے انداز سے انہوں نے اپنا فارمیشن بنائی ہوئی ہے. تو جیسے جج بھرتی ہو رہے ہیں ایسے ہی الحمدللہ یہ سب کی ٹرانسفر ہوگی. یہ اگر پہلے وقت رک جاتے, جب ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کو آبجیکٹ کیا تھا, جب ہم اس کے خلاف بات کر رہے تھے, اگر اس وقت رک جاتے تو یہ موقع نہ آتا. ہم کہتے رہے ہیں کہ فار گاڈ سیک ریئلائز کریں یہ سسٹم کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. میں نے پرسوں یہ عرض کیا تھا کہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ سارا گند سوسائٹی کا ججوں کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے. یہ انصاف نہیں کرتے, یہ فیصلے نہیں کرتے, یہ فیصلے کر کے لوگوں کو انصاف دیتے نہیں ہیں, لوگ رل رہے ہیں ہمارا نمبر کون سا آ رہا ہے. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس کو وجہ یہ بنایا گیا کہ نہیں جی چونکہ پولیٹیکل کیس چلتے ہیں اس لیے عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی. یہ ایسا نہیں ہے. آپ نے اتنی ڈویژن کر دی ججز کے معاملات میں, اتنی ڈویژن جوڈیشل سسٹم میں کر دی کہ اب کوئی فیصلہ ہوگا ہی نہیں. ایک ادھر کیس گیا وہ کہیں گے نہیں اس کورٹ کا بنتا ہے, وہ کہیں گے اس کورٹ کا بنتا ہے. اسی جھگڑے میں رہیں گے, عدالتوں کے یہی ڈفرینسز رہیں گے, اور کون سا جج ہے کون سا جج نہیں ہے, کون سی عدالت ہے کون سی نہیں ہے, یہ اسی چیز میں رہیں گے. اور یہ جو نیچے سے 5-4 نمبر رہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بڑی تجی دی گئی کہ جناب ججز اچھے لوگ نہیں ہیں, یہ وکلا کے ساتھ صحیح بہیو نہیں کرتے, ہمیں ان کے لیے کھڑا نہیں ہونا. پلیز اس میں سے نکلے. ہم کسی جج کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. ہمارا مقصد کوئی ایک جج نہیں ہے, ہمارا مقصد کوئی ایک شخص نہیں ہے, ہمارا مقصد انسٹیٹیوشن کے لیے ہے. ہم انسٹیٹیوشن کو اسٹرینگتھن کرنا چاہتے ہیں. ہم انسٹیٹیوشن کی اپنی جو ایک غرض و غایت کے تحت جو ریکوائرمنٹ ہے ہم وہی بحال کرانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم رول بیک ہو, واپس ہو, اور جوڈیشل سسٹم جس طرح کام کر رہا تھا اس میں لائیں کوئی نہ کوئی امینڈمنٹس, اس میں کام کریں, ان کے ساتھ مل کر بیٹھیں, ان کے ساتھ بتائیں ان کو کہ آپ کے معاملات کیا ہیں, بتائیں تاکہ اس کو حل کیا جائے. گورنمنٹ کا کون سا سیگمنٹ ہے جنہوں نے جوڈیشری کو پوچھا کہ آپ یہ فیصلے جو پراپر نہیں ہو رہے اس کے کیا کیا مسائل ہیں, کوئی لکھ کر دیں, کوئی آپ بات کریں, ہم اس کو اسمبلی میں ڈسکس کریں, ہم اس کو آگے لے کر چلیں. کس اسمبلی کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے معاملات کو حل کرنا چاہتی ہے؟ کس اسمبلی کی یہ سوچ ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل کو دیکھنا چاہتی ہے؟ نہ لوگوں کی فائنینشیل کیپیسٹی رہی ہے, نہ لوگوں کے فائنینشیل مسائل رہے ہیں, نہ کسی کو حق مل رہا ہے. اور آپ کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں کہیں سے لوگ لا کر بٹھا دیے گئے. آج کسی ڈپارٹمنٹ میں جاؤ تو نہ پولیس وہ کی دیکھتی ہے, پولیس کے ہاں کوئی نہ کوئی ایک جناب ایجنسیوں کا بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے حکم کے بغیر کام نہیں ہوتا. اور دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ہی ہر ڈپارٹمنٹ میں ایجنسیوں کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہونا ہے؟
آگے کیا ہوگا؟ یہ اور بربادی ہوگی. آج جاگنے کا وقت ہے. آج کی جو میں صدر صاحب کو کہوں گا کہ اگلی جمعرات کو کم از کم ایک دن سب سے پہلے ایک چھوٹی سی میٹنگ کریں, سب کو بلائیں, اکٹھے کریں, اور آج اس کی ریلی بھی ہوگی, ریلی بھی نکالنی ہے. لاہور باہر 1 بجے آئے گی, ہم سب مل کر ریلی نکالیں گے اور انشاءاللہ العزیز ہم باقاعدہ گورنر ہاؤس تک جائیں گے. وعدہ رہا اور یہ ہونا چاہیے, ہم اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہ انشاءاللہ 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم رول بیک ہوگی. نہ اس کے مطابق یہ سسٹم چل سکتا ہے, نہ ہی چلے گا, اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے کام کریں گے. یہ 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم, ہم وکلا برادری جب یہ بل پیش ہوا تھا 26ویں ترمیم کا, تب بھی ہم نے اس کو اپوز کیا تھا, اور 26ویں ترمیم پاس ہونے کے بعد آج تک ہم لوگ جو پروفیشنل وکیل ہیں, ہر پروفیشنل وکیل اس کو کنڈم کر رہا ہے, کیونکہ یہ ایک عدلیہ کے ادارے پر ایک ڈاکہ ہے, عدلیہ کی تباہی کا ایک شروعات ہیں. 26ویں ترمیم جب آئی ہے اس کی وجہ سے جو ایک بیسک پرنسپل آف کانسٹیٹیوشن تھا کہ سپریشن آف پاورز ہونی چاہیے, سب سے پہلے وہ ڈسٹرب ہوا ہے. اس کے بعد 27th امینڈمنٹ آ گئی ہے اور اس نے اور تباہ کر دیا ہے ادارے کو. ہماری جنگ بطور وکیل, ہم اسٹوڈنٹ آف لا ہیں, ہم اپنے ادارے کی بحالی کے لیے, ہم ادارے کی بہتری کے لیے, ہم ادارے کے لیے فائٹ کریں گے انشاءاللہ العزیز. ہم کسی پرسنل اسپیسیفائی تحریک نہیں ہوگی. عدلیہ مضبوط ہوگی تو ہمارے وکلاء کی عزت احترام تکریم میں اضافہ ہوگا. جب عدلیہ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگی تو ہمارے ادارے جو ہے وہ بھی کمزور ہو جائیں گے. 26 امینڈمنٹ کا اثر یہ ہوا ہے کہ جب عدلیہ کمزور ہوئی ہے تو ہمارے جو پروونشل ادارے, بار کونسلز ہیں, ہماری بار ایسوسیشنز ہیں, ان کو گورنمنٹ نے اپنے انڈرمائن کر لیا ہے. اور ہماری پنجاب بار کونسل اور باقی جو پروونشل بار کونسلز ہیں, ان میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کے خلاف کوئی ریزولوشن پاس کر دیں, کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیں, کوئی پریس ریلیز دے دیں. یہ ان کے جرت نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز وکلاء ابھی زندہ ہیں. یہ مت سوچے گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ مت سوچے کہ وکلاء جو ہے وہ خاموش ہو گئے ہیں. ابھی ہماری بار کونسل جو ہے انشاءاللہ العزیز جو نئی بار کونسل بنے گی, یہ بار کونسل کے ہمارے جو نمائندے آئے ہیں وہ ہماری عدلیہ کی بحالی کے لیے جو بھی سٹیپس ہوئے انشاءاللہ العزیز ہم تحریک بھی چلائیں گے, ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے. اگر ایک موقع جب 2007 میں ہوا تھا, اس وقت بھی ڈکٹیٹر تھا اور ڈکٹیٹر کو صرف وکلاء نے جو ہے وہ ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے, اور وکلاء جو ہے وہ جیلوں میں بھی گئے تھے اور انہوں نے قید و بند کی صورتیں برداشت کی تھیں. وکلاء جو ہے وہ کمزور نہیں ہے. یہ مت سمجھے, اسٹیبلشمنٹ مت سمجھے, گورنمنٹ مت سمجھے کہ ہم خاموش ہو گئے ہیں. انشاءاللہ العزیز یہ 26 امینڈمنٹ اور 27 امینڈمنٹ جب تک رول بیک نہیں ہو جاتی, انشاءاللہ العزیز ہماری بار کونسل جو نئی بار کونسل آئی ہے, پہلی بار کونسل تو پپٹ تھی, اب جو نئی بار کونسل آئے گی انشاءاللہ العزیز وہ اس کے لیے خلاف تحریک بھی چلائے گی. ہماری کیبنٹ یہاں پہ موجود ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی, ہماری لاہور بار ایسوسیشن کی کیبنٹ ہے, وہاں پہ بھی اجلاس ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ العزیز ہم ان کی کوارڈینیشن کے ساتھ تحریک بھی چلائیں گے, سڑکوں پہ بھی آئیں گے, اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہم سارے وکلاء انشاءاللہ تیار ہوں گے, ینگ وکلاء بھی اور سینئر بھی. اور جب تک 26 امینڈمنٹ اور 27 امینڈمنٹ رول بیک نہیں ہو جاتی, عدلیہ کا ادارہ جو ہے اس کی تکریم بحال نہیں ہو جاتی, ہم انشاءاللہ یہ ایجیٹیشن جاری رکھیں گے.